السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں سنا تھا زمزم کے بارے میں۔ آج اس کے متعلق ہم دوبارہ سنیں گے کہ آپ کو میں نے بتایا تھا اس میں کہ حضرت حاجرہ نے ایک پہاڑی صفا اور دوسری پہاڑی صفا مروہ کے گرد 7 چکر لگائے تھے جب ان کو اپنے بیٹے کے لیے پانی چاہیے تھا۔ آج ہم سنیں گے کہ اس کو کس صورت میں کر دیا گیا۔ آج ہم سنیں گے سعی کے بارے میں۔ سعی حج اور عمرے کا ایک لازمی جز ہے۔ کعبہ کے شمال اور جنوب میں واقع 2 پہاڑیاں یعنی صفا اور مروہ کے درمیان 7 بار ایک مخصوص طریقے سے چکر لگانے کا نام سعی ہے۔ یہ وہی 2 پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں بے چینی سے بار بار دوڑتی تھیں۔ سعی ہمیں حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سعی اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ایثار و اطاعت کی یاد دلاتی ہے، جو اللہ کے حکم سے اپنی اہلیہ اور معصوم بچے کو اس جگہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ یہ جگہ اس وقت ویران اور بنجر تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ ان 2 پہاڑیوں کے درمیان حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اس نے اس سعی دوڑنے کو حج و عمرہ کا لازمی حصہ قرار دے کر اس واقعے کی یاد کو ہمیشہ کے لیے تازہ رکھنے کا اہتمام فرما دیا۔ سعی کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان 7 بار چکر لگایا جاتا ہے۔ پہلا چکر اس وقت مکمل ہوتا ہے جب وہ صفا سے شروع ہو کر مروہ پر ختم ہو۔ مروہ سے صفا کو واپس آ کر دوسرا چکر مکمل ہوتا ہے۔ اس طرح آخرکار مروہ پر 7 چکر پورے ہو جاتے ہیں۔ سعودی حکومت نے خدمت کعبہ کے لیے جو کام کیے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ دونوں پہاڑیوں کو ایک چھت کے ذریعے سے ملا دیا گیا ہے تاکہ حجاج اکرام کو سخت دھوپ، بارش اور آندھی کے دوران میں سے کوئی تکلیف نہ اٹھانی پڑے اور ہر موسم میں ہر وقت یہ کام جاری رہے۔ سعی عمرے کے طواف کے بعد اور حج میں طواف قدوم اور طواف اضافہ کے بعد کی جاتی ہے۔ عمرے کے طواف کے بعد اور طواف قدوم کے بعد سعی کے لیے آدمی کو حالت احرام میں ہونا چاہیے۔ البتہ طواف افاضہ کے بعد سعی کے لیے احرام کی ضرورت نہیں ہوتی، سوائے اس صورت کے کہ حاجی مغرب سے پہلے طواف نہ کر سکا ہو۔ سعی کے دوران میں ادھر ادھر کی باتیں کرنے یا کسی تجارت اور کاروبار سے متعلق گفتگو کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ کوئی انتہائی ضروری بات کرنی ہو تو وہی بس کی جائے۔ سعی کے دوران میں ہر قسم کی دعا، ذکر، اذکار، تسبیح اور قرآن مجید کی قرأت کی جا سکتی ہے، لیکن ایسا کرتے وقت آواز اتنی بلند نہیں ہونی چاہیے کہ دوسروں کو تکلیف ہو۔ سعی کے دوران میں جہاں 2 سبز روشنیاں لگائی گئی ہیں ان کے درمیان مردوں کو چاہیے کہ وہ ہلکی سی دوڑ لگائیں، بشرطیہ ان کے لیے ممکن ہو، یعنی رش نہ ہو۔ ان سبز روشنیوں کے درمیانی فاصلے کو ملین احزرین یعنی 2 سبز رنگ کی میل کہا جاتا ہے۔ خواتین ماہواری کی حالت میں بھی سعی کر سکتی ہیں کیونکہ اس کے لیے کوئی طہارت کی شرط نہیں ہے۔ انہیں اس حالت میں طواف کعبہ کے سوا تمام ارکان حج ادا کرنے کی اجازت ہے۔ نماز کے دوران میں سعی بند کر دی جاتی ہے۔ جماعت ختم ہو جانے پر سعی اسی جگہ سے دوبارہ شروع کرنی چاہیے جہاں نماز کے لیے روک دی گئی تھی۔ اس طرح ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں سعی کیسے کرنی چاہیے۔ پیارے بچوں، ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی یہ بات سن چکے ہیں زمزم کے بارے میں کہ جب ان کی
حضرت حاجرہ بے قرار تھیں تو انہوں نے یہ چکر لگائے تھے، اسی کے ساتھ ہی ہماری اس ایپیسوڈ کو ملایا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔